تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 37 اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع جاری ہے اور سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، یعنی اس کے رب نے قبول کیا، اچھی طرح سے قبول کرنا، احسن طریقے سے قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھایا بھی اچھی طرح بڑھایا، یعنی اس کی پرورش جو ہوئی، نشو و نما جو ہوئی وہ بھی اچھی طرح ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو سپرد کیا حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا، اور جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام المحراب حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو مریم علیہ السلام کے پاس کچھ کھانا پاتے، پھل میوے پاتے۔ قال، تو کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ میرے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ سمجھا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا کی، پہلے تو نظر مانی تھی، مقصود یہ تھا بیٹا پیدا ہوگا، کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حوالے کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، رہبانیت جائز تھی، ہماری شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، مجھے گھر میں رزق ملے گا، تو کوئی کام کاج میں نہ کروں، بالکل رہبانیت اختیار کر لے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسب و معاش کی ضرورت ہے اور کرنی ہے۔ اور الکاسب و حبیب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا۔ بہرحال پھر جب پیدا ہو گئی مریم علیہ السلام تو کہا کہ انی وضعتها انثى اور ولیس الذکر کالانثى، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ولیس انثى کالذکر، کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں، جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی، یہاں پر تو الٹ ہے۔ تو میں نے عرض کیا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، اور پھر آگے جتنے بھی جملے ہیں، آج کی آیت کے بھی تقریباً اکثر جملے، یہ سارے جملے ایک ایک جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی شان دی تھی، کہ بعض اوقات عبادت کے اندر عورت مرد سے آگے بڑھ جاتی ہے، عورت مردوں سے، کئی مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، تقوی کے اندر، عبادت کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت یہ اللہ نے مرد کے لیے دی، سربراہی گھر کی ہو جہاں بھی ہو، یہ اللہ نے مرد کے لیے لگائی ہے۔
لیکن عبادت کے معاملے میں ہاں نبوت بھی مرد، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جتنی بھی تشریف لائے ان میں کوئی عورت نہیں تھی، سب مرد۔ نبوت بھی عورتوں میں نہیں ملی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت عبادت میں پیچھے رہے۔ عبادت میں، تقویٰ میں بعض اوقات بعض عورتیں کئی مردوں سے آگے بڑھی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا۔ اور بعض اوقات دین کے معاملے میں عورتیں وہ کام کر بیٹھتی ہیں، اتنا کام کر بیٹھتی ہیں کہ مرد اس کے اشر و اشیر تک نہیں کرتے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ عورت ہو، صحیح معنوں میں دین پر چلنے والی ہو، تو وہ عورت بہر حال مرد سے زیادہ دین کا کام کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں ان کی ابتدائی درجگاہ عورت کی گود، ابتدائی درجگاہ عورت کی گود ہوتی ہے۔ اور جب ابتدا اس کی اچھے طریقے سے ہو جائے، اچھی تربیت سے ہو جائے، اب یہ بڑا ہو کر عالم بنے گا، مفتی بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، اسکالر بنے گا، آگے لوگوں کو دین سکھائے گا، ان سب میں اس عورت کا حصہ موجود ہے۔ الداعی الی الخیر کفاعل، خیر کی طرف بلانے والا، اس کا ذریعہ بننے والا ایسے ہے جیسے اس نے خود کیا۔ تو یہ ایک جملہ بتلا رہا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو بتلا رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی عظمت کو بتلا رہے ہیں۔ ایک واللہ اعلم بما وضعت، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نہیں جانتی کیا ہے، کتنی شان والی عورت ہے، اور یہ لڑکا لڑکی جیسے کیسا کام کر سکتا ہے، جیسے یہ لڑکی کام کر سکتی ہے، اس کی جگہ یہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو کہ زبان سے اللہ نے یہ الفاظ کہلوائے، اب ان کو یہ سمجھانا مقصود تھا اور لوگوں کو بھی سمجھانا مقصود تھا، تم نئے سمجھو کہ یہ لڑکی کام نہیں کر سکے گی، بلکہ یہ لڑکی سے زیادہ کام کرے گی، اس لڑکی جیسے لڑکا کام نہیں کر سکتا جو یہ کام کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، دعا مانگی مریم علیہ السلام کی والدہ نے، آخری بات کر لی تھی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اکثر اوقات ہم بچوں سے تنگ آ کر بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، اور اکثر یہ عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو ہماری جتنی بھی مائیں ہیں ان کو چاہیے کہ بد دعا اپنی اولاد کو کبھی بھی نہ دیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بد دعا اور گالی یہ دو چیزیں ہیں، بد دعا اور گالی، یہ تو عزم کر لو کہ کبھی زبان کرنی ہے، کیا خیال ہے؟ بد دعا اور گالی خاص کر مسلمان کے لیے یہ تو کبھی زبان پر نہیں ہے، کبھی بھی زبان پر بد دعا اور گالی نہ، چاہے اولاد کے حق میں ہو، چاہے اپنے ماتحت کے حق میں ہو۔ اگر کوئی آدمی بڑا ہے، اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے، اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے سے ماتحت کو گالی ڈانٹ سکتا ہے، غلطی پر ڈانٹ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، گالی کی اجازت نہیں، شریعت نے اس کو کم سے کم اجازت نہیں دی، اور قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی، اس لیے زبان پر تو گالی تو کبھی نہیں۔ اور بد دعا بھی اپنی اولاد کو نہ دیا کرو، کیونکہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے بد دعا، تو پھر خود ہی روتے ہیں، ہو میرا بیٹا برباد ہو گیا، میری بیٹی برباد ہوگی۔ دعا تو اللہ کی بندی، اللہ کے بندے، دعا تو نے خود بد دعا دی تھی۔ اس لیے کبھی اگر بچے کوئی کام غلط کر بیٹھیں تو یہ اپنی عادت بنا دو، مائیں بھی والدین بھی سب یہ عادت بنا دو کہ اگر بچے کوئی غلط کام کر بیٹھیں تو زبان سے ان کو دعا دیا کرو، اللہ تجھے ہدایت دے، یہ کیا کرنا ہے، اپنی عادت بناؤ۔ جیسے بد دعا دینے کی، گالیاں دینے کی ہمیں عادت بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی عادت بنائیں کہ گفتگو میں اٹھتے بیٹھتے بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ دیکھو نا، نبی اسلام نے کیسا معاشرہ بنایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی مضبوط پیاری لمبی دعا ہے، جامع دعا ہے۔
مسلمان کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، یہ اس کو جی میں یہدیکم اللہ ہے۔ کیسے ایک دوسرے کو دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو گالی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے کیسا معاشرہ بنایا ہے؟ بہرحال یہ الگ موضوع چل پڑا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اولاد کو دعا دینی چاہیے اور شیطان کی پناہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میری اولاد کو شیطان سے پناہ دے، شیطان سے اس کی حفاظت کرنا، شیطانی کاموں سے، شیطانوں سے اس کی حفاظت، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا جب دعا مانگو گے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی دعا مانگو گے اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کرے گی۔ اپنے بندے کے عمل کو اللہ رب العزت احسن طریقے سے، جیسے ایک چھوٹا ہے نا بڑے کو گفٹ دے، اللہ کے معمولی سا گفٹ ہو، لیکن جب اچھے اخلاق والا کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر معمولی سا گفٹ ہے، شاید یہ میری شان کے مطابق بھی نہیں ہے، شاید یہ میری شان کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹے نے دل سے دیا ہے، چھوٹے نے دل سے دیا ہے، بڑی چاہت سے دیا ہے، چھوٹے نے بڑی چاہت سے دیا تو بڑی رسپیکٹیبل طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے قبول، واہ واہ جی واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے۔ تو یہ اللہ فرما رہے فتقبلها ربها بقبول حسن، اے مریم کی والدہ تو نے یہ میرے راستے میں اس کو دیا تو اللہ فرماتے میں نے اس کو احسن طریقے سے قبول کر لیا۔ احسن طریقے سے، احسن طریقے سے قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی مجاور تھے، جو انتظامیہ تھی بیت المقدس کی، چونکہ وہاں پر رواج تو نہیں تھا لڑکی قبول کرنے کا، لڑکی قبول کرنے کا رواج تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا انہوں نے قبول کرنا، انہوں نے لڑکی کو حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جو ہے نا وہ ذات کو، جیسی ہستی کو، ان کی کفالت کے لیے آگے آ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر کہا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ ان کی جو پرورش ہوئی نا، ان کی پرورش حضرت مریم علیہ السلام کی، وہ بھی نشو و نما جو ان کی بڑھوتری، وہ بھی عام طور پر عام طریقے سے نہیں، جیسے عام طور پر بچہ تھوڑا زیادہ وقت بڑا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ جلدی پرورش ہوئی بنسبت عام لوگوں کو، ان کی ذرا جلدی پرورش ہوئی اچھے طریقے سے، اور پھر شکل و صورت ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا۔ پھر کہا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میرے خالو کی بیٹی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے باقیوں کی بنسبت میں اس کا زیادہ قریبی ہوں، اس لیے اس کی کفالت کا میں حقدار ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ عقد بند جو ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے کلیے، یہ آپ کے حساب کتاب ہم نہیں مانتے ہیں، ایسے نہیں ہم کو آپ کو دیں گے، قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا، جس کی قرآن نکلے گی وہ، اس میں پھر مختلف روایات میں مختلف آتی ہیں کہ کسی نے کہا جی کہ اس طرح دریا نہر بہہ رہی ہے، اس میں قلمیں اپنی چھوڑیں، جس کی قلم الٹی تیرنی شروع ہوگی تو اس کو جو ہے نا وہ کفالت ملے گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم موجزانہ طور پر الٹی تیرنی شروع ہوگی، ان کی کفالت میں آ گئی، اور مختلف قسم کی جو ہے نا روایات اس میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی کفالت ان کو دے دیا، زکریا علیہ السلام کی کفالت کرنا۔ زکریا علیہ السلام ان کو بیت المقدس کا جو حجرہ تھا وہاں پہ رکھ کر باعث سے تالا لگا کے چلے جاتے اپنے کام کاج کے لیے، واپس جب تشریف لاتے آ کے تالا کھولتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک آنا، اور بعض روایت میں مختلف اور بھی اجرت آتی ہے کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک آیا کو رکھ لیا، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا، جو ان کو دودھ پلانے کے لیے آتی تھی، مختلف قسم کی روایت ملتی ہے۔ بہرحال جو قرآن میں بات مذکور ہے اسی کے مطابق میں بات کروں گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو رکھ کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے، واپس آتے دیکھتے ان کے پاس پھل پڑے، اچھا پھل بھی بے موسم، موسم والے نہیں، بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پر یقین تو تھا ہی اللہ پر، اور اللہ والے تو تھے، ویسے نہیں اللہ نے نبی بنایا نا، نبی تو ویسے نہیں ہوتا ہے،
بہرحال انہوں نے پوچھا کہ انا لکی، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو میں تالا لگا کے جاتا ہوں، تو یہ کون آتا ہے آپ کو پھل دیتا ہے؟ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہوا من عند اللہ، ہوا من، یہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے؟ بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کو پھل عطا فرما رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، جب نبی نہیں ہے تو پھر ولیاں ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو پھل مل رہے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو پھل مل رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تو ان کے پاس رزق پاتے، پھل پاتے، پوچھتے کہ ایک ادھر سے ہے، کہا اللہ کی طرف سے۔ اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کا ولی جو ہو، اس کے ہاتھ پر یا اس سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عام لوگ نہیں کر سکتے، تو یہ اس کی کرامت ہے اور یہ واقعی حق اور سچ ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ممکن ہے۔ ایک بات، لیکن ولی ہوتا کون ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ آج کل اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ولیوں کی پہچان ہی نہیں رکھی کہ ولی کون ہے، ولی کون ہے۔ یہ بات آپ مختصر، بالکل مختصر ترین الفاظ میں اگر بیان کیجیے نا ولی کی تعریف، کہ ولی کون ہے؟ اللہ کے حکموں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% چلنے والا آدمی ولی ہے۔ ایسا شخص جو 100% اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس شخص سے کوئی ایسا کام ہو جائے، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے یا ایسے کوئی علامت ظاہر ہو جائے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت ہے۔ کیا ہے؟ کرامت ہے، اور یہ ثابت ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر کرامات ہوتی ہیں اور ولیوں کی کرامات حق ہے۔ لیکن ولی ہے کون؟ جو اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% گزارنے والا ہو، جو ساتھ چرس بھی پی رہا ہے، بنگ افیون بھی پی رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پی رہا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اگر ایسا کوئی کام ظاہر ہو جائے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، تو یہ ولی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اصل میں مسلمان، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس چیز کی پہچان سے عاجز ہے، عاری ہے، اس چیز کی پہچان کر نہیں پاتی، جس کی وجہ سے بہتی اور آج عمومی طور پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اپنے آپ کو ولی بتلاتے ہیں، ہوتے جادوگر۔ اس لیے آسان سی پہچان، میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے عالم دوسرے عالم کے پاس گئے سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم کرو، تو صرف اتنی سی بات پہ اٹھ کے چلے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف نہیں تھوکتے تھے، بائیں طرف تھوکیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تھوکنے کی ضرورت پیش آتی، تھوکتے تو دائیں طرف نہیں بائیں طرف تھوکتے تھے۔ ان کے بیٹھے ہوئے ان صاحب نے صرف شاید غلطی سے، شاید کسی اور وجہ سے، شاید دائیں طرف کوئی بیٹھا ہوا ہوگا یا کوئی جگہ نہیں ہوگی تھوکنے کی، دائیں طرف تھوک دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ صرف اتنی سی بات پر ولی کو سمجھو، پہچانو، تو ولی ہوتا کیا ہے۔ خیر، مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم رزق عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کدھر سے آتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ اور پھر آگے ہم اور آپ کو سبق بھی دیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہاں بھی بغیر حساب سے بغیر سبب کے معنی مراد ہے۔
بغیر حساب سے کیا مراد ہے؟ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ادارے میں ہو ہی نہیں، بھرتی نہ ہوا ہو اس ادارے میں، اس نے کوئی کام ہی نہ کیا ہو، تو بندہ اسے وہ آ کے آپ سے کہے جی مجھے تنخواہ دو، تو آپ اسے کہو گے میں آپ کو کس حساب کی تنخواہ دوں؟ کس حساب سے تنخواہ دوں تجھے؟ کس چیز کی تنخواہ؟ کس حساب سے تنخواہ دوں؟ یہ وہ بغیر حساب کی، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے تو بغیر کسی سبب کے رزق اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حد الوسع جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے حلال رزق کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر یہ بے بس ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب اس کے بس میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کو دے۔ جب یہ اللہ پر کامل توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین اس کا کامل ہوتا ہے، پھر اللہ دیتے بھی ہیں۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے رزق عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اچھا مریم کو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ نا، روایت میں لکھا ہے کہ وہ پھل بھی بے موسم ہوتا تھا، موسم کے مطابق نہیں ہوتا تھا، بے موسم پھل۔ زکریا علیہ السلام کا پھل اگر مریم کو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں نبی ہوں، تو مجھے اللہ بغیر اس بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ پھر یہ اگلے سبق میں آئے گا کہ پھر اس وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ بات چلے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی پیدائش، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر اس کا جو ہے نا اگلا تذکرہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرا قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں، اللہ تو ان کو اپنی سمجھ سے سمجھ عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، اپنی شایان شان ان کو جزائے خیر عطا فرما، اپنی شایان شان ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ان کی حفاظت فرما، اپنی شایان شان ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد و علیہ